اور یہ صاحب دو باتیں ہو گئیں، دو موضوعات ہو گئے. ایک تو یہ کہ اور میں باری باری آپ کے سامنے دونوں رکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو بلاول صاحب پی ڈی ایم کے قریب آتے نظر آ رہے ہیں، یا بس یہ ایک ایسی ملاقات تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، مٹھائی پیش کرنے کے لیے گئے تھے ماموں بننے کی خوشی میں، یا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی قریب آ رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم دوبارہ ریوائیو ہو. ایک اور قسم کا شاید کوئی اتحاد بن جائے جو کہ اپوزیشن کا ہوگا، کیونکہ پی ڈی ایم نے ایک پارٹی کی طرح بہیو کرنا شروع کر دیا. نوٹس میں پارٹیوں میں ہوتے ہیں، اتحادات میں نہیں ہوا کرتے. اور یہ انہوں نے خاص طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پاکستان میں کئی دفعہ اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں اپوزیشن کا اتحاد بنتا ہے. نارملی حکومتوں کے اتحاد ہوتے ہیں، جو کولیجن گورنمنٹ بن گئی، لندن میں بن گئی، انڈیا میں بن گئی، فرانس میں بن گئی، لیکن اپوزیشن میں پارٹیاں جو ہیں اپنے اپنے جو ہیں مینیفیسٹو کے حساب سے چلتی ہیں اور وہ پورا اتنا عرصہ جدوجہد کرتی ہیں. تو کیونکہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ یہ اکٹھے مل کے جب اتحاد بنایا جاتا ہے تو یہ بنایا جاتا ہے کسی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، کسی اپوزیشن کے خلاف، یا ایسی موو آپ متحدہ اپوزیشن ہمیشہ ہوتی ہے. دیکھیں نا، وہ ہوتی ہے امریت کے دور کے اندر. کہیں بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں ڈکٹیٹوریل رجیم کے طور پہ، یا تو عمران خان کا صاحب کو کہہ دیں گے ڈکٹیٹوریل رجیم، وہ کہتے بھی ہیں ٹھیک، لیکن اس ڈکٹیٹوریل رجیم کی اسمبلیوں میں نہیں بیٹھا جاتا. پھر اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ متحدہ اپوزیشن کرتے ہیں، پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں، کسی بھی قسم سے اپنا اس کے کارروائی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک فیشن ہے. یہ تازہ ترین قربت کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ چلا رہا ہے. دیکھیں، تازہ ترین قربت یہ ہے، ایک اپ ہیول ہے پورے کے پوری. اس کے اندر ایک اپ ہیول ہے گورنمنٹ کی، اور وہ جو ایک پیج تھا وہ پیج تھوڑا سا پھٹا ہے. اس پیج کے پھٹنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب کوئی ہوا کا جھونکا ایک طرف سے دوسری طرف آئے گا. ایک تو وہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ کچھ عمران خان صاحب کے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ خاص سے اختلافات، جن میں جہانگیر ترین گروپ پر باقی لوگ بھی تھے، ان کے اختلافات تھوڑے سے گہرے ہوئے تھے. تیسری بات یہ تھی کہ اتحادی جو ہیں وہ مزید اب عمران خان صاحب کا بوجھ اگلے الیکشنوں میں نہیں اٹھانا چاہتے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک سال کے اس عرصے کو، جو کہ آخری عرصہ ہوتا ہے، جو کہ فائنل چیزیں لے کے جاتے ہیں آپ مارکیٹ کے اندر، تو وہ مارکیٹ میں وہ لے کے نہیں جانا چاہتے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یا تو انہیں کچھ کارکردگی کا موقع مل سکے، یا کوئی حالات بہتر ہو سکے، تو پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ پھر وہ ہم ایک سال صبر ببر کر کے ہم کہیں گے کہ ہم تو نکل گئے تھے، اس لیے اب ہمیں دوبارہ ووٹ دو، خواہ وہ ایم کیو ایم ہو خواہ کوئی اور ہو. تو اصل میں مولانا فضل الرحمان کے پاس جانے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا کوئی اور ہو، اسٹریٹ پاور جو ہے اب صرف مذہبی پارٹیوں کے پاس رہ گئی ہے. تحریک لبیک نے اپنی اسٹریٹ پاور ثابت کر کے دکھا دی کہ ان کی اسٹریٹ پاور ہوتی کیا ہے. وہ جو پولیٹیکل سائنس کے گروپ میں لفظ ہوتا ہے نا، پریشر گروپ، دے پروفڈ کہ پریشر گروپ کیا ہوتا ہے. اور انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں موومنٹ کی، وہ دھرنے کی سیاست جس کو عمران خان صاحب لے کے چلے تھے، جس کو قاضی حسین احمد چلایا کرتے تھے، وہ دھرنے کی سیاست جو ہے وہ کامیابی کی ساتھ اگر کسی نے چلائی ہے تو نے چلائی. کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ پبلک. جی، یہ دوسرا پہلو تھا اس گفتگو کا جو بھی پہلے ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ابھی جو مشترکہ اجلاس ہے اس کا ملتوی ہونا یا اس کا کینسل ہو جانا، یہ آپ کے خیال میں اپوزیشن کی جیت سے اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے، حکومت کی ہار سے، شکست سے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، یا چلیں حکومت کی تو ایک کمزوری ہمیں نظر آئی لیکن کیا یہ اپوزیشن کی جیت بھی تھی؟ دیکھیں، ایک تو زرقت احمد صاحب نے آپ سے کہا ہے کہ آپ معلومات رکھا کریں، آپ اچھے خاصے اینکر ہیں، زبردست قسم کے. انہوں نے کہا میں تو آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، تو آپ نے معلومات میں ایک تو اضافہ کیا کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات تو یہ ہے، جو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کو نہ اپوزیشن کی جیت کہہ سکتے ہیں اور نہ حکومت کی ہار کہہ. تو دیکھیں، مسئلہ ہے اپوزیشن کی جیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اپوزیشن نے ایک موو بنائی ہو اور وہ موو آگے چلے. یہ حکومت کی انٹرنل جسے کہتے ہیں ان کی جو ڈسٹیبلٹی ہے وہ نظر آئی ہے. اب مسئلہ سمجھ ہے کہ اس دیوار کو دھکا کون لگاتا ہے، کب لگاتا ہے، کس طرح لگاتا ہے، یہاں سے پتا چلے گا کہ اپوزیشن کتنی مضبوط ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا اب تک دوسرے کا گھر اجڑنے پہ خوشیاں منانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. آپ اس گھر پہ قبضہ تو کرنے کے قابل ہوں. اگر آپ تو اس قابل ہو جاتے ہیں، اگر تو وہ پنجاب حکومت کے خلاف ایک قسم کا اسے کہتے ہیں نو کانفیڈنس موو لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کوئی نہیں لانے ان کے ساتھ متحد ہوگا.
نون لیگ سمجھتی ہے کہ بزدار صاحب کا جو بیسیکلی ایک تصور ہے اور وہ جو بوجھ ہے وہ عمران خان صاحب 5 سال پورے اٹھائیں، جی پورے اٹھائیں، اور ہمیں 5 سال کے بعد جب الیکشن میں آئیں تو ہمارے پاس ایک بنیادی چیز بات ہے عمران خان صاحب کی جب کامیابی ناکامیابی کی کہانی کوئی مورخ آزاد مورخ لکھے گا تو بزدار صاحب کا کردار کبھی بھی اگنور نہیں کر سکے گا. صحیح. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نواز شریف کے جو ووٹ بینک جو ہے اس کا اپنا ووٹ ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو اگر پنجاب میں بزدار صاحب وزیر اعلیٰ مل جاتے تو نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک نہ ہوتا. دیکھیں جو نون لیگ ہے نا، نون لیگ اس دن لوگوں کے سامنے نظروں میں آنا شروع ہوئی تھی جس دن شہباز شریف نے یہاں پر ایک جیل روڈ بنائی تھی اور ان کو اندازہ ہوا تھا کہ یار یہ کوئی کام کرنے کے قابل لوگ بھی ہیں. تو اس سے پہلے ووٹ بینک نواز شریف کا نہیں ہے، ووٹ بینک جس کا بھی ہے وہ اس کو چھوڑ دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ لکھنے والا جو ہے اور وہ مورخ جو ہے وہ اب 1.5 سال بعد لکھے گا اور بڑا کھل کے لکھے گا. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کی اس کامیابی میں یا ناکامی دونوں میں. ششی پریو صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے اتحادیوں میں اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان میں صلاح مشورے جاری ہیں. کیا بہت سنجیدگی کے ساتھ چیئرمین سینٹ کو آپ پھر ہٹانے کے لیے کوئی موو لانا چاہتے ہیں؟ اسد صاحب دیکھیں، اپوزیشن مستحکم ہے، متحد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ابھی پہلے ہمارے ساتھیوں نے جو بات کی، اوریہ جان صاحب بڑے ہی مجھے ہوئے اور ان کی نظر ہوتی ہے نہ صرف اسلامی تاریخ کے حوالے سے لیکن کرنٹ پولیٹیکل سینیریو پر بھی وہ گہری نظر رکھتے ہیں. لیکن میں تھوڑی سی اپنی رائے رکھتی ہوں. جو ابھی جو زمینی حقائق یہ ہیں جو دکھائی بھی دیتے ہیں کہ اپوزیشن زبردست طریقے سے مستحکم اور مضبوط ہو کر آگے بڑھ رہی ہے اور ہم اپنی ہر حکمت عملی اس میں ضرور آزمائیں گے. گول کیا ہے آپ کا؟ اپوزیشن کا گول کیا ہے؟ وہی اسد میں اسی پر آ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ، پیپلز پارٹی پارلیمنٹ والی جنگ کو یعنی جمہوری آئینی اس ساری چیز کو اہمیت دیتی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ہم آج مولانا صاحب کے پاس بھی گئے اور اچھی ایک روایت ہے، میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اب یہ جو عدم اعتماد کی تحریک XYZ، یہ مختلف پارٹیز کے پاس آپشنز ہو سکتے ہیں، ہمارے کچھ لوگ بھی اس پر سوچ سکتے ہوں گے، لیکن اس وقت جو بھی ہے میں الگ سے کوئی بات کروں یہ نہیں ہوگا. جو بھی چیز اب ہوگی وہ ملا کر سب جو اتحادی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ کوئی فیصلہ کریں گے. باقی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے مجھے تو نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی کس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے تمام اپوزیشن کے لوگ؟ پارلیمنٹ میں. اور یہ پی ڈی ایم پارلیمنٹ کا اتحاد نہیں ہے، پارلیمنٹ میں یہ پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوگا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے؟ نہیں، ابھی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اپوزیشن نے کوئی بھی فیصلہ، نہ ایسی بات ہوئی ہے نہ فیصلہ کیا ہے. ابھی ہم جو ہے یہ جوائنٹ سیشن والا جو معاملہ تھا اس میں میرے خیال میں